حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیسائی خاتون کا واقعہ۔ خلافت کے دور میں کوفہ کے متحرک شہر میں عزت مآب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی حکمت، تقوی اور عدل و انصاف کے عزم کے لیے مشہور تھے، اپنے آپ کو ایک ایسے معاملے سے دوچار پایا جو ان اصولوں کی جانچ کرے گا جو انہیں عزیز تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ کوفہ کی ایک عاجز عیسائی عورت پریشان ہے۔ اس کا نام سارہ تھا اور اس کا خاندان کئی نسلوں سے شہر کے مضافات میں زرخیز زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا مالک تھا۔ تاہم ایک حالیہ تنازع پیدا ہوا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک مسلمان پڑوسی ابراہیم نے ناحق اس کی آبائی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اور انصاف کے لیے اپنی غیر متزلزل وابستگی سے رہنمائی کرتے ہوئے ذاتی طور پر اس معاملے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ سماعت کو یقینی بناتے ہوئے سارہ اور ابراہیم دونوں کو اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے بلایا۔ جیسے ہی سارہ اس عظیم الشان حال میں داخل ہوئی جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدارت تھی، اس نے گھبراہٹ اور امید کا امتزاج محسوس کیا۔ عظیم خلیفہ نے سادہ لباس میں ملبوس، جو ان کی عاجزی کی عکاسی کرتا تھا، اس کا خیر مقدم کیا۔ سارہ اگرچہ ایک مختلف عقیدہ کی عورت تھی، حضرت علی کی منصفانہ ساکھ میں سکون پایا۔ میں نے تمہاری شکایت سنی ہے، سارہ براہ کرم اپنی کہانی سناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے کہا۔ ان کی آنکھوں سے انصاف کے لیے حقیقی تشویش جھلک رہی تھی۔ اپنی آواز میں خلوص کے ساتھ سارہ نے اپنے خاندان کی زمین کی تاریخ بیان کی، اپنے دعوے کی تائید کے لیے دستاویزات اور گواہ فراہم کیے۔ اس نے نسلوں کی مٹی کاشت کرنے، کھیتوں میں کاشت کی گئی یادوں اور اپنے خاندان کی شناخت کے لیے زمین کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ اس کی دلی داستان سے متاثر ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ سے سنا، اس بات کو تسلیم کیا کہ سارہ کے خاندان کا متنازع زمین سے گہرا تعلق تھا۔ وہ آبائی رشتوں کی اہمیت اور اس طرح کے تنازعات سے جڑے جذباتی وزن کو سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم نے کہانی کا اپنا رخ پیش کیا۔ اس نے دلیل دی کہ زمین کو برسوں سے لاوارث اور نظر انداز کیا گیا تھا اور اس نے پیداوار بڑھانے کے لیے اس کی کاشت کی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کے ارادے اس زمین کو کمیونٹی کی بہتری کے لیے استعمال کرنا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی گہری عقل اور بصیرت کے لیے مشہور تھے، اپنے سامنے پیش کیے گئے دلائل کو احتیاط سے تولتے تھے۔ جیسے ہی وہ سوچ رہے تھے، حال میں موجود لوگوں کی نظریں خلیفہ پر جمی ہوئی تھیں، جو آگے کی راہ روشن کرنے کے لیے انصاف کی روشنی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدھم لہجے میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ معاملہ عدل و انصاف کے اصولوں سے متعلق ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق پر زور دیا، خواہ وہ کسی بھی عقیدے کا ہو، کوئی مذہبی حدود نہیں۔ انہوں نے جاری رکھا، سارہ کے خاندان کا اس سرزمین پر ایک تاریخی دعویٰ ہے، ایک ایسا دعویٰ جو نسلوں کی باز گشت سے گونجتا ہے۔ تاہم ابراہیم کی بھی کمیونٹی میں اپنا حصہ ڈالنے کی خواہش میں ایک درست نقطہ ہے۔ اس کی روشنی میں میں حکم دیتا ہوں کہ سارہ کے پاس زمین کی ملکیت برقرار رہے گی اور ابراہیم کو کمیونٹی کی بہتری کے لیے اس کاشت کرنے کے لیے مناسب لیز پر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کا اعلان ہوتے ہی ہجوم نے سکون کی سانس لی۔ خلیفہ کا فیصلہ عدل کے جوہر کو مجسم کرتا تھا۔ اس میں شامل فریقین کے حقوق اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے تھا۔ سارہ نے تشکر سے لبریز ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی انصاف پسندی
اور حکمت پر شکریہ ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارہ کے کیس کا واقعہ پورے کوفہ میں پھیل گیا، انصاف اور مذہبی رواداری کی علامت بن گیا۔ اس نے ایک یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ خلیفہ کے دور حکومت میں انصاف مذہبی وابستگیوں کے لیے اندھا تھا، اور ہر فرد خواہ اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو منصفانہ سماعت کا حقدار تھا۔ فیصلے کے بعد شہر میں ایک غیر معمولی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ مسلم اور عیسائی برادریوں نے خلیفہ کے انصاف کے عزم سے متاثر ہو کر بات چیت اور تعاون میں مشغول ہونا شروع کر دیا۔ کوفہ کے متنوع باشندوں کے درمیان ہم آہنگی اور افہام و تفہیم کو فروغ دیتے ہوئے حضرت علی کے رحم دل حکمرانی کا واقعہ امید کی کرن بن گیا۔ جہاں تک سارہ کا تعلق ہے، وہ زمین پر کاشت کرتی رہی، اب اس یقین دہانی کے ساتھ کہ انصاف غالب آ گیا ہے۔ وہ میدان جو کبھی بے یقینی اور اختلاف کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کی پائیدار میراث کی گواہی کے طور پر کھڑے ہیں۔ تاریخ کی تاریخوں میں یہ واقعہ حضرت علی کی قیادت کے نمونے کے طور پر قائم رہا، ایک ایسی قیادت جس نے مذہبی حدود سے تجاوز کیا اور انصاف، ہمدردی اور انصاف کے عالمگیر اصولوں کو اپنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی میراث نسلوں کو متاثر کرتی رہی اور ان لوگوں کے دل و دماغ پر انمٹ نقوش چھوڑتی رہی جو ان کی مجسم اقدار کی تعظیم کرتے تھے۔ مزید ایسے خوبصورت اسلامی واقعات سننے کے لیے